بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے لگتا ہے محبت میں دکھاوا نہیں ہوتا، اور یہ ایک ایسا جذبہ ہے جس میں دکھاوا کرنا بھی نہیں چاہیے۔ آپ جو ہیں، جیسے ہیں، دوسرے کے سامنے ویسے ہی اپنے آپ کو شو کروانا چاہیے۔ اپنے اصل سے ہٹ کر اپنے آپ کو پیش کرنا محبت نہیں کہلاتی۔ زندگی نے مجھے یہ سکھایا ہے کہ لوگ ہماری خامیوں سے زیادہ ہماری خوبیوں کی وجہ سے ہمیں ناپسند کرتے ہیں۔ 3 چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرتی ہیں: اپنے اعمال کو زیادہ سمجھنا، اپنے گناہوں کو بھول جانا، اور اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا۔ وہ لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں جن کا ایک ہی چہرہ ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ بہت برے بھی ہوں تو اپنی برائی چھپا کر نہیں رکھتے۔ کم از کم لوگ ان سے فاصلہ تو آسانی اور آسودگی سے رکھ سکتے ہیں۔ ہم زندگی میں ضرور کامیاب ہوں گے اگر ہم ان نصیحتوں پر عمل کر لیں جو ہم دوسروں کو کرتے ہیں۔ عورت ماں نہیں بن سکتی، یہ سن کر مرد دوسری عورت سے شادی کرتا ہے۔ اگر یہی بات ایک مرد میں ہو کہ وہ باپ نہیں بن سکتا تو بھی عورت بے اولاد رہ لے گی، لیکن اپنے شوہر کو نہیں چھوڑے گی۔ عورت ایک خوبصورت تحفہ ہے۔ جو اچھا لگتا ہے اسے غور سے مت دیکھیں، ہو سکتا ہے اس میں کوئی برائی نظر آ جائے، اور جو برا لگتا ہے اسے غور سے دیکھیں، ہو سکتا ہے اس میں بہت ساری اچھائیاں نظر آ جائیں۔ الحمدللہ کی عادت ڈال لیں، کیونکہ اللہ تعالی شکر گزاروں کو بہت پسند کرتا ہے۔ پتہ نہیں لوگ کیسے کہتے ہیں کہ نیکی کا زمانہ نہیں رہا۔ شاید ان کو پتہ نہیں کہ نیکی کا بدلہ صرف اللہ دے سکتا ہے۔ نیکی کا زمانہ صرف ان لوگوں کے لیے نہیں رہتا جو نیکی کا بدلہ انسانوں سے مانگتے ہیں۔ اسی لیے جب بھی کوئی نیکی کرنے کا موقع ملے تو پیچھے نہ ہٹا کریں، کیونکہ نیکی کا بدلہ صرف اللہ دیتا ہے، اور نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں۔ دولت سے آدمی کو جو عزت ملتی ہے وہ اس کی نہیں بلکہ اس کی دولت کی عزت ہے۔ زندگی کے سٹیج پر ہمیشہ وہی لوگ اچھے سے اپنا وقت گزارتے ہیں جو ہمیشہ دلوں پر حکومت کرتے ہیں، جو اچھی یاد بن کر مرنے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں، جن کا تذکرہ آئے تو لوگوں کی آنکھیں نم ہو کر دعائے خیر کرتی ہیں۔ کمی محسوس کرتے ہیں لوگ، ایک خلا جو ہمیشہ محسوس ہوتا ہے۔ آپ جاننا چاہیں گے وہ لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ ہاں، وہ لوگ بہت اسپیشل ہوتے ہیں، بہت خوبصورتی کے مالک، بہت نایاب، کیونکہ وہ لوگ ہمیشہ تمیز سے بات کرتے ہیں۔ وہ اپنے لفظوں سے کسی کو توڑ کر اللہ کے غصے کو دعوت نہیں دیتے، بلکہ اپنے نرم لفظوں سے سب کے ساتھ اچھے سے رہتے ہیں۔ جب رویے خوبصورت ہوں تو ضمیر خود ہی زندہ رہتا ہے۔ انسانیت کی مسند پہ بیٹھنے کے لیے ضمیر کا زندہ رہنا بہت ضروری ہے، اور ضمیر انہی لوگوں کے زندہ رہتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی سفر ہے، منزل نہیں۔ جس طرح رزق کا احترام ہوتا ہے کہ گر بھی جائے تو کہا گیا ہے کہ صاف کر کے کھا لیں، ضائع نہ کریں۔
بالکل اسی طرح کمائی ہوئی رقم کا بھی احترام ہونا چاہیے۔ خوشی کے موقع پر نوٹ نچھاور کرنے کی رسم کو ترک کرنا چاہیے۔ اسی نوٹ پر لکھا ہوتا ہے رزق حلال عین عبادت ہے۔ عبادت ہے تو اگر صدقہ بھی کرنا ہے تو لفافے میں ڈال کر کسی ضرورت مند کو ایسے دیں کہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ اسکول کے دنوں میں ٹیوشن والے ٹیچر کو جب پہلی بار ٹیوشن کے پیسے دینے چاہے تو انہوں نے ہاتھ نہیں لگایا، کہنے لگے اس کو لفافے میں ڈال کر لانا۔ تب انہوں نے یہ سکھایا کہ آپ معاوضہ بھی احترام سے دیں۔ کچھ باتیں کلچر میں ایسے رچ بس جاتی ہیں کہ ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ان میں بہتری کی گنجائش موجود ہے۔ جہاں خود کو بہتر کر سکیں ضرور کریں۔ مومن کا ہر دن اس کے گزشتہ دن سے بہتر ہونا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے۔ روزانہ اپنے رب سے ہم کلام ہوتے تھے۔ ایک دن اللہ کا حکم ہوا کہ موسیٰ جاؤ اور اپنے سے کمتر کو تلاش کر کے لے آؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ساری کائنات چھان ماری، لیکن اپنے سے کم کسی کو نہ پایا۔ شام کو جب خالی ہاتھ لوٹے تو اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام، اگر آپ ایک بکری کے بچے کو ہی لے آتے تو ہم آپ کو نبوت سے محروم کر دیتے۔ کسی کو اپنے سے حقیر نہ سمجھو، کیونکہ اللہ نے ہر کسی میں کوئی نہ کوئی خوبی رکھی ہے۔ تکلیف میں سجدہ کرنا اور پھر تکلیف کو دنیا والوں سے چھپانا صرف اللہ والوں کا کام ہے۔ ہمارے بزرگوں کی دعائیں ہمارے گرد پہرا دیتی رہتی ہیں۔ میں نے لوگوں کو بہت تولا، جانچا، پرکھا، لیکن جب میری باری آئی تو مجھے ترازو ہی نہیں ملا، کیونکہ مجھ سے اپنے گریبان میں جھانکا ہی نہیں جاتا۔ کوشش کیجئے کہ زندگی میں آپ کو وہ شخص ہمیشہ مسکراتا ہوا ملے جسے آپ روز آئینے میں دیکھتے ہیں۔ کسی کے چہرے کا مذاق اڑانے سے پہلے سوچ لیں کہ آپ تصویر میں نہیں بلکہ مصور کی کاریگری میں نقص نکال رہے ہیں۔ جب تم پر برا وقت آئے تو یہ مت دیکھنا کہ کون تمہارے کام آیا، بلکہ یہ دیکھنا کہ کون تمہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ اللہ خود پر کوئی احسان نہیں رکھتا۔ اگر آپ نے اس کے لیے کوئی چیز چھوڑی ہے تو اللہ آپ کو اس سے بہتر چیز سے نواز دے گا۔ دنیا نصیب سے ملتی ہے اور آخرت محنت سے ملتی ہے، لیکن ہم دنیا کے لیے محنت کرتے ہیں اور آخرت کو نصیب پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالی سے دعا مانگو تو دعا کی قبولیت پر یقین رکھو، کیونکہ اللہ تعالی غافل، لاپرواہ اور مایوس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ خدارا کبھی کسی کو بھی اپنے الفاظ سے یہ احساس نہ دلائیں کہ اس میں کوئی عیب ہے۔ اگر کوئی کالا ہے اس میں اس کی غلطی نہیں، کوئی موٹا ہے یہ بھی اس کے بس میں نہیں، کوئی کمزور ہے اس میں بھی اس کا زور نہیں۔ آپ نہیں جانتے آپ کی چھوٹی سی بات سے کسی کی کتنی دل آزاری ہو سکتی ہے۔ شاید آپ کی باتوں کو کوئی سوچ سوچ کے راتوں کو روتا ہو اور ڈپریشن کا شکار ہو۔ کوئی کیسا ہے یہ اللہ کی مرضی ہے، تو باتیں بنانا
یا سامنے والے کو کمتر بتانا بہت غلط ہے۔ خدارا اس سے باز آ جائیں۔ ضروری نہیں کہ آپ کو ہر جگہ سب کچھ پرفیکٹ ملے، سب اللہ پر چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے چہرے کو وہی رنگ دیا جو وہ چاہتا تھا۔ آپ کی ہڈیوں کو اتنا ہی اونچا یا چھوٹا بنایا جتنا قد وہ آپ کو دینا چاہتا تھا۔ اعمال آپ کے جو بھی ہوں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ صورتیں اس نے آپ سب کی اچھی بنائی ہیں۔ سال، مہینہ، ہفتہ، دن یا تاریخ کوئی بھی ہو، اللہ پاک ہر پل، ہر وقت، ہر جگہ اپنی رحمت کا سایہ ہم پر رکھے۔ آمین۔